جی حضرات، ریکارڈنگ میں نے شروع کر دی ہے، جزاکم اللہ جن لوگوں نے بھی یاد دلایا۔ جی، آپ لوگوں سے میں سوالات پوچھتا ہوں تو آپ لوگ مجھے جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ الفاظ ہیں عربی کے، ان کے ساتھ آپ نے ہاذا لگانا ہے اور سینٹنس بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ بنانا ہے آپ نے۔ اچھا، کرسی جن، ہاذا کرسی جن، ٹھیک ہے؟ اچھا، عمود، عمود کسے کہتے ہیں؟ ستون کو کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سقفن، اس کے ساتھ ہاذا لگائیں۔ ہاذا سقفن، ٹھیک ہے جی۔ کأسن، سقف چھت کو کہتے ہیں جی۔ کأسن، جی ٹھیک ہے۔ ورقن، میں لکھ دوں؟ اچھا، اچھا جی، آگے ہے جی تلمیزن، میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر۔ نظر آ رہا ہے؟ تلمیزن، تلمیز شاگرد کو کہتے ہیں نا، اسٹوڈنٹ، شاگرد، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہے جی لفظ خادمن، اچھا جی، ہاذا خادمن، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، معلمن، معلمن، ہاذا معلمن، معلم ٹیچر کو کہتے ہیں، استاد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی یوسف، جی ہاذا یوسف، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حارسن، جی حارس کس کو کہتے ہیں؟ چوکیدار کو کہتے ہیں میرے خیال میں، ٹھیک ہے۔ ہاں، سیکورٹی گارڈ، محافظ، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، کسی کو میری زبان سمجھنا ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہاں تک تو آپ لوگوں نے ان الفاظ کے ساتھ ہاذا لگا کر جملے بنا لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کأسن کیسے لکھتے ہیں؟ کأسن میں بتا دیتا ہوں۔ یوں لکھتے ہیں کأسن، کأسن گلاس کو کہتے ہیں نا۔ جی جی جی،
محمد طاہر صاحب یوسف کہہ لیں، ہاضا یوسف یا یوسفن کہہ لیں، ٹھیک ہے یوسفن کہہ لیں، فی الحال آپ لوگ بگنرز ہیں، ہاضا یوسفن کہہ لیں بے شک، تو یہ بعد میں پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، جی اردو بتا دوں، سب سن لیں۔ کرسی یون کا معنی تو کرسی ہے، چیئر۔ عمود، عمود ستون کو کہتے ہیں۔ سقف چھت کو کہتے ہیں۔ کأسن پیالے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گلاس، پیالہ۔ ورق کاغذ کو کہتے ہیں۔ تلمیذ شاگرد کو کہتے ہیں۔ خادم، خادم غلام۔ معلم استاد کو کہتے ہیں، ٹیچر کو کہتے ہیں۔ یوسف تو نام ہے۔ حارث نگران کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، اور یہ تو مکمل ہو گئے، سب کو سمجھ آگے؟ کس کس کو سمجھ نہیں آئے؟ عارف، ریحان صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ اچھا جی، سمجھ آیا۔ آگے دیکھیں جی، عربی میں ترجمہ کریں۔ میں اب اردو کے الفاظ بولتا ہوں، آپ اس کی عربی بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پینسل ہے، کیا عربی بنے گی؟ یہ پینسل ہے، بالکل صحیح، ماشاءاللہ، آپ لوگوں کو تو عربی آتی ہے۔ جی، یہ کھڑکی ہے، یہ کھڑکی ہے، بہت زبردست۔ شباکن آتا نا کھڑکی کے لیے، ٹھیک ہے، شباکن، ہاذا شباکن، جی یہ دیوار ہے۔ جی، جدارن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ مجھے بتا دیں کہ یہ ستون ہے، تو اس کی عربی کیا بنے گی؟ یہ ستون ہے، مدثر صاحب، ستون عمود کہیں گے نا؟ جی، اچھا جی، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکا ہے، رجولن کی بجائے ولدن کہہ لیں جی، ٹھیک ہے، رجولن بڑی عمر کے بندے کے لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں ولد لڑکے کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ مرد ہے، اس کی کیا بنے گی؟ رجولن، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ باپ ہے، یہ باپ ہے، ہاذا ابن، والدن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سعید ہے، یہ سعید ہے، ہاذا سعید۔ جو ساتھی ہمارے اردو میں لکھ سکتے ہیں نا، اردو فونٹ جن کے پاس ہوں، میسر ہیں، تو وہ لکھ لیا کریں اردو میں بھی، ٹھیک ہے، ہاں۔ اچھا جی، یہ مدرس ہے، یہ مدرس ہے، جی بالکل ٹھیک ہے جی، مدرسن بھی کہہ سکتے ہیں، استادن بھی کہہ سکتے ہیں، معلمن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ عالم ہے، بالکل ٹھیک، زبردست۔ جی، اب اگر کوئی بندہ آپ سے سوال پوچھے کہ اس میں اشارہ کس کو کہتے ہیں، تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟
اس میں اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ محمد لیث، ہاذا اس میں اشارہ ضرور ہے، لیکن اس میں اشارہ کی یہ مثال بن جائے گی، تعریف نہیں بنے گی۔ تعریف کیا ہوگی؟ ہاں، اس میں اشارہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس لفظ کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اس میں اشارہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس لفظ کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ جی، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، یہ تو اچھا ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہاذا اسم اشارہ کے بارے میں، تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہاذا اسم اشارہ جو ہے یہ مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاذا اسم اشارہ مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، ایک چیز کے بارے میں بتانا ہو تو اس کے لیے ہاذا استعمال کرتے ہیں، مفرد سنگولر، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اور دو چیزوں کے بارے میں بتانا ہو تو ہاذانی کہتے ہیں، اور زیادہ چیزوں کے بارے میں بتانا ہو تو پھر ہا اولائی کہتے ہیں۔ بہت زبردست، ماشاء اللہ۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ جی، یہ ہاذا اس میں اشارہ جو ہے یہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہاذا اس میں اشارہ ایک تو مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مفرد کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم، وہ چیز ایک ہے تو اس کے لیے ہم ہاذا بولتے ہیں، دو چیزیں ہیں تو ہاذانی بولتے ہیں، زیادہ چیزیں ہیں تو ہا اولائی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہاذا جو ہے نا، وہ ہم نے جس کے بارے میں پڑھا وہ مفرد کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں اشارہ قریب کا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اس میں اشارہ ہی استعمال کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح ہم نے حافظ عبد السبحان صاحب، آپ نے سارا پڑھنا ہے، آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، انشاءاللہ ساری چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ پھر جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں سوال کرنے کے لیے، دو حرف استعمال ہوتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے دو حرف استعمال ہوتے ہیں، ایک حرف استعمال ہوتا ہے ما، دوسرا حرف استعمال ہوتا ہے من۔ ما اور من، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں حرف کیا ہیں؟ استفہامیہ حروف میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ استفہامیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان حروف کے ذریعے ہم کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ ہاں، سوالیہ کہہ لیں۔
جی چلیں بہت اچھا ہو گیا. تو ما جو ہے نا وہ ہم مطلقاً استعمال کرتے ہیں غیر ذوی العقول کے لیے. ٹھیک ہے، غیر ذوی العقول کے لیے ایسی چیز جس کے اندر عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے، اس چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے جب سوال کرتے ہیں. جیسا کہ کتاب ہے، غیر ذوی العقول میں سے ہے. ٹھیک ہے، قلم ہے، غیر ذوی العقول میں سے ہے. کرسی ہے، غیر ذوی العقول میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم ما استعمال کرتے ہیں. ما ہاذا. ٹھیک ہے، ہاذا کرسی، ما ہاذا ہاذا کتاب، ما ہاذا ہاذا جدار. بات سمجھ آ گئی؟ جی اسامہ نوید صاحب، میں جواب دوں گا انشاءاللہ. آپ تھوڑا سا انتظار کریں، آخر میں سوال پوچھیں، میں اس کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے جی. صداقت شاہ، آپ لوگ تھوڑا سا انتظار کریں، میں جواب دیتا ہوں. جی تو ما استعمال کرتے ہیں ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جس چیز کے اندر عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں، اپنی ٹرم میں کیا بولتے ہیں؟ غیر ذوی العقول کے لیے. ما کا حرف جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے سوال کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی من. من اس لفظ کے بارے میں، اس لفظ کے ذریعے سے کسی جاندار کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے، کسی عقل والی چیز کے بارے میں، عقل والے بندے کے بارے میں سوال پوچھا جا سکتا ہے. جیسے کہ انسان ہے، انسان کے اندر اللہ تبارک نے عقل رکھی ہے. ٹھیک ہے، ہاں
You are currently the only person in this conference.